صاحب ISI کے سربراہ کی تعیناتی کے اوپر بات کر رہے تھے. ابھی تک صرف افواہیں ہیں, کوئی حتمی طور پہ کوئی چیز سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا؟ ابھی اجلاس حتمی طور پہ اب وہ بتاتے ہیں, کیا پتہ چلے. دیکھیے گزارش یہ ہے, دو چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ سمجھ لیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. صحیح, ٹھیک. ایک بات یہ ہے, آئین اور قانون کے تحت یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, بلا شبہ, بالکل سب آئین میں بھی واضح ہے, قانون میں بھی واضح. روایت برعکس رہی ہے. روایت یہ رہی ہے کہ آرمی تجویز کرتی ہے, سیکرٹری ڈیفنس بھی اور DG ISI بھی, ٹھیک, اور وہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, بات ہو جاتی ہے, مشورہ ہو جاتا ہے. اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ مثلاً یہ وہ جو تبلیغی جماعت کے مولوی صاحب کہتے تھے, ناصر صاحب, ان کا جنرل ناصر ان کا نام جی, تھا, ناصر صاحب آپ غالباً ان کا نام بتا رہے تھے. انہیں ہٹا دیا جنرل کاکڑ نے, جو مداخلت کرتے ہی نہیں تھے, اور نواز شریف صاحب نے اس کو گوارا کیا کیونکہ وہ تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو ہے جب ان چیزوں میں انوالو ہو جائے تو شاید بعض اوقات انصاف نہیں کر سکتا. وہ تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے دوسرا آدمی لگا دیا اور نواز شریف صاحب نے اس کو گوارا کر لیا. پاکستان کی خاص صورتحال ہے, اور بار بار ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے جو اسے ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. اب تو وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے امریکہ کا, اور جاپان, آسٹریلیا بھی اس میں ہے, اور وہ دیکھا افغانستان سے کیا کرتا رہا, اور ایران کی سرزمین بھی استعمال کرتا رہا, اور کیا کیا تماشے نہیں کیے. اب بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا. ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ فوج تجویز کرتی ہے, قانونی حق اس کا ہے. اب وہ جو بات سچی ہے وہ احمد ڈوگر نے بتا دی ہے, اسی لیے اسے نوٹس بھی ملا ہے کہ تو نے بات ہی پوری بتا دی. بھائی ٹریننگ تو ان لوگوں کی ہے نہیں نا. وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ عرصہ رہیں وہ. ٹھیک, فیض امیر صاحب. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ 3.5 سال تو ان کو ہو گئے تھے. 3.5 سال جو ہو گئے تو یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہیں جمع رہے. بہت ریئر صورتوں میں ہوتا ہے, ایک جگہ پر ہے, اس کو کور دینی ہوتی ہے. صحیح بات. کور کمان, تاکہ آگے چل کر اگر اسے چانس ملے, ہی از ون آف دا سینئرس, کہ بھائی نیا چیف, آخر ایک دن اس چیف کو چلے جانا ہے, اس کی جگہ نئے چیف کو آنا ہے. اب دنیا میں بارہا اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ دنیا میں ترقی وہاں ہوئی ہے جہاں سول ادارے مضبوط ہوئے, جہاں پولیس ٹھیک تھی, جہاں عدلیہ ٹھیک تھی نہیں ہے, جہاں کبھی رہا ہے تاریخ میں, پولیس ٹھیک ہو, عدلیہ ٹھیک ہو, سول سروس ٹھیک ہو, فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. تو ایک پرٹیکولر سچویشن ہے, پاکستان کو تھریٹ ہے اس کی وجہ سے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے, یہ بنا کا مسئلہ بن جاتا ہے نا, پاور انٹاکسینیشن بڑی بری چیز ہے, بہت بری چیز. بیٹے باپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. باپ جو ہے وہ اولاد کی, وہ ہمایوں نے آنکھیں نکلوا دی تھی اپنے بیٹے کی, جس کو بڑا نرم خود سمجھا جاتا ہے. اور کتنے واقعات ہیں تاریخ. شاہ جہاں نے بغاوت کی, جہانگیر نے بغاوت کی, اکبر نے کی. لیکن یہ دونوں ہوش مند آدمی ہیں, اور یہ مفروضہ غلط ہے کہ جو آدمی پیچھے ہٹے گا اس کی توقیر نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط مفروضہ ہے. میں نے اس پہ غور کیا ہے کافی. جو آدمی لچک دکھائے گا اس کی توقیر میں اضافہ ہوگا. اور سول اداروں کو بتدریج مضبوط کرنا چاہیے. لہذا اس پہ بیٹھ کے بات کر کے, ویسے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت سینئر آدمی سے میں نے بات کی, تو اس نے کہا 1-2 دن میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہو جائے گا. دیکھیے ISI کوئی ایک عام آرگنائزیشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخباروں میں جو مضمون چھپ رہے ہیں پڑھ کے حیرت ہوتی. آج ایک بڑا قیمتی مضمون کسی نے مجھے بھیجا, بڑا کمال کا مضمون ہے. کیا تھا اس میں لکھا کہ جی 80 کے عشرے میں جناب اختر عبد الرحمان اور جناب حمید گل نے یہ کیا اور ایسا کیا اور وہ کیا, اور اس کو بڑا مضبوط بنا. جناب والا, اس کا پولیٹیکل سیل جو ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. کوئی ایک شخص بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا کہ بھئی اس کا ڈھانچہ, انہوں نے کہا چونکہ مضبوط ہے, IB کے ڈھانچہ اتنا مضبوط نہیں ہے. آبویسلی فوجیوں کی ٹریننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور یہ ادارہ اتنا بڑا بن گیا تھا, اتنا طاقتور اور انفلوئنشل تھا, اتنی اچھی تربیت تھی
جنرل اختر نے بہت اچھا لوگوں کو ٹرینڈ کیا. جنرل حمید گل بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے تھے, اور بتدریج بڑھتے بڑھتے پھر جنرل حمید گل نے بے نظیر بھٹو سے کہا تھا پہلی بریفنگ میں کہ ایک ISI جیسا ادارہ بنانے کے لیے ایک افغانستان کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اتنی زیادہ اوپر اٹھتا ہے. درست بات ہے. اور یہ اتنا ہی اہم ادارہ ہے جتنی بری فوج ہے, جتنی فضائیہ ہے, جتنی بحریہ ہے. اور اس میں ویسے ایک دلچسپ بات آپ کو بھی بتاؤں کہ سیولینز کی تعداد زیادہ ہے. عام طور پہ یہ تصور نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ اس نے بنیادی طور پر تو یہ MI کا کام تھا, کاؤنٹر انٹیلیجنس, لیکن ISI نے ایسی مہارت پیدا کی افغانستان کی وجہ سے آپ کو فنڈز بھی ملے, آلات بھی ملے. اس وقت ضرورت تھی اس کی. اور لکیلی ایسے افسر بھی مل گئے. مثلاً وہ جو مشہور کتاب ہے دا بیئر ٹریپ بریگیڈیئر یوسف کی, تو ان سے میں ملا تو پتہ چلا کہ جب ان کو جنرل اختر نے بلایا پہلی دفعہ تو وہ بڑے جسیم قدابر آدمی تھے. مطلب یہ اگر آپ فلمیں امریکہ کی دیکھتے ہیں وہ جو بڑے بڑے دکھائے جاتے ہیں نا پہلوان, بلکہ اس کو دیکھ کے بریگیڈیئر یوسف کو حیرت ہوتی تھی کہ ایک آدمی اتنا صحت مند بھی ہو سکتا ہے, اتنا قدابر اور اتنا مضبوط جسم کا حامل. وہ سادہ آدمی تھے. کتاب ان کی پڑھائی جاتی ہے ساری دنیا میں, دا بیئر ٹریپ, روسیوں کو کیسے شکست. ایسے آدمی تھے وہ کہ صبح جب دفتر جاتے تھے ناشتہ کر کے چاہے 12 گھنٹے وہاں رہیں کھانا نہیں کھاتے تھے. کہتے تھے یہ جہاد کا پیسہ ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, چاہے تو مجبوری ہے, میں اتنا صبر تو نہیں کر سکتا. تو وہ جب ان کو جنرل اختر عبد الرحمن نے بلایا اور ان سے کہا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, بڑے اچھے افسر تھے بھائی, قدابر تو تھے ہی, مخلص اور سادہ آدمی تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, امریکہ اور روس کی جنگ, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ اپنی بات پڑے رہے, مضبوط آدمی تھے. تو جنرل اختر نے کہا میرا خیال ہے ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہے دونوں کا, ایک کافی کے پہلے پئیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ راضی ہو گئے. یعنی ضیاء الحق والے واقعے کے باوجود انڈینز اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اپنا سندھ کا پورا نیٹ ورک حوالے کرنے کے لیے تیار تھے. جنرل حمید گل کی اور آگے چیف کی جنیوا میں ایک میٹنگ ہوئی. بعد میں مجھے ایسے کے بعد افسروں نے کہا یہ غلط بیانی آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے پاس اور بھی بہت سی معلومات ہیں. نہ عمران خان صاحب کو کابینہ کا اجلاس بلانا چاہیے, کابینہ میں ڈسکس کرنے کی چیز نہیں, نہ پارلیمانی پارٹی کو, نہ فواد صاحب کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. اس سے کنفیوژن دور تو نہیں ہوا, بڑا ہے. کشمیر میں اس کا کتنا امپیکٹ ہے ہارون صاحب؟ اگر یہ معاملہ ایسے معلق رہتا ہے تو کشمیر میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ کشمیر کی یہ کیا ہے کہ بھئی ایک پیج پر بھی ہیں اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ بات صحیح ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی چوائس تو نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ PTI جیت جائے تو عمران خان کو وزیر اعظم نے بنایا. ضدی آدمی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا بچے کرنا بات ہے, لیڈر وہ ہے, اگر PTI سے بنے گا تو وہی بنے گا, وہی بنے گا. غلام اسحاق نے کوشش کی تھی نا جتوئی کو بنانے کی, تو نہیں بنا سکتے تھے نا جو آدمی جو, کیونکہ اس لیے کہ 90 کی کمپین میں تو نواز شریف لیڈر بن کے ابھرے تھے. ایک ویسے بڑا دلچسپ پہلو ہے اس کا, کیا جتنے جمہوریت پسند تھے اب سب فوج کے حامی ہیں. کہہ رہے عمران خان غلطی کر رہا ہے, تمہارے وہ اصول کہاں گئے سویلین بالادستی کے, اور سب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, میسیجز بھیج رہے ہیں اسلام آباد میں. چلیے ہارون صاحب کو ممکن ہے ایک تہذیب دیکھیں, جمہوریت ہوا میں نہیں ہوتی, جمہوریت رواداری میں ہوتی ہے, جمہوریت سول اداروں کے بالادستی میں ہوتی ہے, جمہوریت آئین اور قانون کی پاسداری میں ہوتی ہے, ٹالرنس میں ہوتی ہے. جمہوریت یہ نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کرا دی اور ایک پارٹی جیت گئی. جمہوریت کو چاہتا بھی ہے ہارون صاحب, میرا نہیں خیال چاہتے ہوں. عمران خان صاحب چاہتے ہیں جمہوریت. بلدیاتی ادارے کہاں ہیں جن کے لیے انہوں نے ایک ایکٹ بنایا تھا, اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بلدیاتی اداروں کی طرف ہی ہارون صاحب پھر چلتے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا, توہین عدالت ہوا, 20 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی ہے, پنجاب گورنمنٹ کے پاس 5 دن باقی رہ گئے ہیں. بات ہے جمہوریت کی. سیکرٹری بلدیات سے چیف جسٹس نے کہا آپ کو جیل بھیج دیں. چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا ہے, موجودہ کو بھی پرانے کو بھی, کہ ہم حکم دیتے رہے. کتنا عرصہ ہو گیا پہلے حکم دیا تھا مارچ میں, جی اب تک اس کی پاسداری کیوں نہیں ہو سکی؟ سہیل صاحب تھے FBR کے چیئرمین بھی, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے, ان سے کہا گیا تھا
جب اسی طرح ان کا آپ کی نوکری ضبط کر لیں گے. ضبط کرنے کا مطلب ہے نوکری سے بھی گئے, سارے بینیفٹ سے بھی گئے. سہیل صاحب حالانکہ بہت ریسپیکٹیبل افسر تھے, تو لیکن انہوں نے فوراً اپنا جو عدالت کا حکم مانا. اور مجھے یاد نہیں قصہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں کہ گیلانی صاحب کیسے نکلے تھے. عدالت نے ایک حکم دیا تھا. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, عثمان بزدار کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. وہ کون ذمہ دار تو یہ عثمان بزدار ہیں, سیکٹری بلدیات تھوڑی ذمہ دار ہے, یہ چیف سیکٹری تھوڑی ذمہ دار ہے. فیصلہ تو چیف منسٹر نے کرنا ہے. اچھا اب دیکھیے پھنس کہاں گئے ہیں. ایکٹ بنا دیا 2019 میں, پہلے تو یہ معطل کر دیے ادارے. بھائی آپ کو کیا اختیار ہے معطل کرنے کا؟ اور عدالت میں پہلے تو 1 سال تو شہباز شریف صاحب کھا گئے بلدیاتی اداروں کا. الیکشن ہو گیا, سال بھر حلف ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ بلدیاتی ادارے چاہتے تھے, وہ تو اپنا چیف جسٹس نے سپریم کورٹ نے پریشر ڈال کے تو بلدیاتی الیکشن کرائے تھے. ابھی عدالت ہی پریشر ڈال رہی ہے. بات حلف تک پہنچی. بھائی دنیا میں لیڈرشپ بلدیاتی اداروں سے, اردوان کہاں سے آئے تھے؟ اردوان میر تھے, نچلی سطح سے اوپر آئے. وہ جو عوام پارٹی ہے, کیا ہے وہ اپنا کجریوال جو ہے, عام آدمی پارٹی, وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی نچلی وہ بلدیاتی اداروں سے آئے تھے. اور بلدیاتی اداروں سے قیادت ابھرتی ہے. یہ جو ہے نا کہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان جو ہیں, ان کے دروازوں پہ لوگ کھڑے ہوں سڑکوں کے لیے اور پلوں کے لیے اور نالیوں کے لیے اور اسکولوں کے لیے, ہر چیز کے لیے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. اب بجٹ تو دے, اب قانون تو پاس کر دیا کہ 1/3 بجٹ ان کو دیں گے, لیکن ادارے معطل کر دیے. وہ بھائی لندن کا میئر ایک دوسری پارٹی کا ہوتا ہے اور حکومت ایک اور پارٹی کی ہوتی ہے. یہ ٹالرنس تو جمہوریت ہے. کوئی ان میں سے نہیں چاہتا بلدیاتی ادارے. سندھ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ نئی مردم شماری کی بات کرائیں گے. او بھائی نئی مردم شماری کے بغیر جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں, بلدیاتی نہیں ہو سکتے. اب وہ بھائی دے دیں ان کو. اب کا وقت رہ کون سا گیا دسمبر میں. ویسے بلدیاتی الیکشن تو اب مجبوری بنتے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پرویز ملک صاحب کا انتقال ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے. ویری پاپولر پرسن, شریف آدمی تھے, دھیمے آدمی تھے. تو یہ مارکا جمشید اقبال صاحب کا, جمشید چیمہ نام ہے, جمشید چیمہ, ان کو ٹکٹ دے دیا. وہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ چونکہ بڑے رئیس آدمی ہیں اس لیے ان کو ٹکٹ دیا, تو وہ مارکا ہوگا. اگر بلدیاتی اداروں میں جیت جاتی ہے نون لیگ, قانون تو پھر یہ بدلنے سے رہے کہ بجٹ نہیں دیں گے. 1/3 بجٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو بڑا بلدیاتی الیکشن بہت مشکل ہوں گے ان کے لیے. ایک اور مشکل ہارون صاحب, نچلی سطح پہ مہنگائی کی بھی تو ہے. مہنگائی تو دیکھیے نا انیویٹیبل ہے. ایک تو ہے جو بد سلیقی ہے, بد انتظامی ہے,